یہ کہانی ہے ایک عورت کی۔ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر۔ ان دنوں ہمارے گھر پریشانی بہت تھی۔ والد کو ایسی بیماری تھی کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر چلے تھے۔ تب بھی چاہتے تھے کہ میں ان کی زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ گھر میں پریشانی اتنی بڑھ چکی تھی کہ والد صاحب کے پاس نہ صحت رہی اور نہ جامہ پونجی۔ جو پلے تھا بیماری پر خرچ ہو چکا تھا۔ بھائی کے ہی ماں سے نوکری ڈھونڈ رہے تھے مگر ان کو ملازمت نہ ملی۔ تب خالہ نے مشورہ دیا اب کسی عامل صاحب کے پاس جائیے اور فعال نکلوائیے۔ دعا کروائیے۔ امی بولی میں کسی عمل کو نہیں جانتی۔ پڑوسن خالہ نے کہا ایک بہت اچھے عامل ہے، پڑھا لکھا ہے، ستاروں کا حال جانتا ہے، اس کا پتہ بتاتی ہوں، اس کو پریشانی بتائیے گا تو کوئی حل نکل آئے گا۔ ایسی باتیں سن کر امی کے بجھے ہوئے دل کا چراغ جل اٹھا۔ نو امیدی کو کچھ امید مل گئی اور وہ فوراً اس امت کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ پڑوسا خالہ نے بتا دیا تھا کہ احمد صاحب کو کچھ رقم نذرانہ کرنی ہوگی۔ والد نے قرض لے کر یہ انتظام بھی کر لیا۔ اگلے دن امی مجھے ساتھ لے کر اپنی پریشانیوں کا تلاش کرنے نکل پڑی۔ پڑوسن نے جو پتہ بتایا تھا وہاں پوچھتے پوچھتے ہیں ہم احمد صاحب کے دفتر تک پہنچ گئے۔ ان کا نام عادل شاہ تھا۔ آفس کے باہر نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ہم جھجکتے ہوئے دفتر کے اندر چلے گئے۔ فرش پر قالین بچھا تھا، اس پر سفید چاندی اور گاؤ تکیا لگے ہوئے تھے۔ سامنے ایک 28 سال کا نوجوان شخص تکے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ لگتا تھا کہ چہرے سے نور جھلک رہا ہو۔ نہایت خوبصورت انسان تھے۔ میرے تصور میں تو عامل ایک بزرگ شخصیت تھی لیکن یہاں ایسا نہ پایا۔ بہرحال جوانی میں بھی ریاضت اور اچھی سیرت سے بزرگی مل ہی جاتی ہے تو یہ ہے عجیب بات نہ تھی۔ انہوں نے آنے کا سبب پوچھا۔ امی نے والد کی بیماری کا ذکر کیا، پھر بیٹے کی بے روزگاری کی مالی پریشانی بتائی اور آخر میں میری طرف دیکھ کر بولی اس بچی کے رشتے کی بھی پریشانی ہے۔ چاہتی ہوں کسی اچھے کھاتے پیتے شریف گھرانے سے رشتہ مل جائے تو جلد ہاتھ پیلے کر دوں۔ اور ساتھ کہا کہ والد کی بھی یہی آرزو ہے۔ عامل صاحب نے ایک نظر بغور میری جانب دیکھا، میں جھینک گئی اور نظریں نیچی